الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر کچھ آزمائشیں اور کچھ پریشانیاں اٹھا کر رکھی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو الگ الگ پریشانیوں میں، الگ الگ آزمائشوں میں، الگ الگ بیماریوں میں، مختلف قسم کے نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ جہاں ایمان ہے وہاں آزمائش لگی ہوئی ہے، اور یہ دنیا ایمان والوں کے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ قرآن مجید کے 29واں پارے کے سورہ ملک کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس ذات نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ بندوں کو آزمائے کہ بندوں میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں کہ انسان سامنے والوں کو بہت ساری چیزوں میں آزماتا ہے، ان کی قابلیت میں آزماتا ہے، ان کی صلاحیتوں میں آزماتا ہے، ان کے اندر پوشیدہ اسکلز کو دیکھنے کے لیے دنیا میں انسان سامنے والوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ کیوں آزماتے ہیں؟ اس لیے آزماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش جب ہوتی ہے اور آدمی اللہ کی آزمائش کے اوپر 100% اترتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آدمی کا ایمان اور آدمی کا یقین بھی مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھی اور نہ ہی غم ہمیشہ کے لیے رکھے۔ دنیا کی زندگی کے اندر خوشیاں بھی عارضی ہے اور غم بھی عارضی ہے۔ آج اگر کسی انسان کے اوپر غم ہے، پریشانی ہے، تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن وہ خوشی میں بدل جائے گی۔ اور اگر آج کوئی آدمی خوشحال ہے وہ ہمیشہ خوش نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی پریشان ہوگا۔ اور پریشانیاں الگ الگ روپ لے کر آ سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ کبھی ہم تم کو ڈرا کر آزمائیں گے، خوف میں ڈال کر آزمائیں گے۔ کوئی خوف آدمی کے اوپر مسلط ہوگا، کسی چیز کا ڈر آدمی کے اوپر مسلط ہوگا اور اللہ اس کو آزمائیں گے۔ اور کبھی والجوع، بھوک کے ذریعے سے اللہ آزمائیں گے۔ کبھی آدمی کا فائنانشیل بیک گراؤنڈ اتنا ڈیمیج ہو جائے گا، اتنا متاثر ہوگا کہ گھر میں فاقے آئیں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھوک میں بھی آزمائیں گے بندوں کو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے کاروبار میں نقصان کے ذریعے سے اس کو آزمائیں گے۔ بیٹھے بیٹھے آدمی کا بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت سے مال کا نقصان ہوگا،
کبھی کبھی آدمی کو سمجھ میں آئے گا، آدمی سوچ میں پڑے گا کہ اس مال کو جمع کرنے کے لیے زندگی لگ گئی تھی، جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ والانفس، اور کبھی جانوں میں کمی کے ذریعے سے اللہ آزمائیں گے۔ آج کل جانوں کی آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ جو جوان بیٹا ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، جس کو ماں باپ اپنے بڑھاپے میں اپنے لیے ہمت سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ اچانک اس جوان بیٹے کو موت دے دیں گے، اپنے پاس بلا لیں گے۔ آزمائش ایسی بھی ہوگی۔ آدمی جن رشتوں کے اوپر آدمی کو ناز ہوگا، اچانک وہ رشتے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ابھی جو بیماری چل رہی ہے سال ڈیڑھ سال سے، اس بیماری نے پوری دنیا کے اندر اپنا قہر برپا کر دیا۔ لاکھوں جانیں چلے گئی۔ کل تک کی رپورٹ ہے پوری دنیا کے اندر 38 لاکھ لوگ مر چکے، اور ہمارے اس ملک میں روزانہ 3000 4000 موتیں ہو رہی تھی۔ بعض گوشوں سے یہ آوازیں بھی اٹھی کہ گورنمنٹ جو ڈاٹا دے رہی ہے مرنے والوں کا، وہ ڈاٹا گورنمنٹ چھپا رہی ہے۔ کسی نے بتایا تھا کہ روزانہ 50,000 کے قریب لوگ مر رہے ہیں، اور اس میں کا 10% بھی نہیں بتایا جا رہا، تاکہ لوگ ہمت نہ ہارے، لوگ خوف نہ کھا لیں۔ شروع تو میڈیا کے ذریعے سے خوف دلایا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا اس بیماری کو لے کر، اور جب لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا اور اس ڈر کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ موتیں ہونے لگی، تو اب تعداد کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مال کی کمی کے ذریعے سے، مال میں نقصان کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے، اور کبھی موت کے ذریعے سے آزمائیں گے، بیماریوں میں آزمائیں گے۔ ابھی یہ جو بیماری آئی ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی اس بیماری سے بچائے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس بیماری سے صحت مند بھی ہو جائے، علاج سے اگر وہ صحت مند بھی ہو جائے، تو 4-6 مہینے تک اس کی باڈی میں دم نہیں رہتا، اتنا آدمی اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ والثمرات، اور کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں میں کمی کے ذریعے سے، کھیتی باڑی میں کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ عین موقع آئے گا فصل کے کاٹنے کا، اچانک بارش ہوگی، اولے گریں گے، پوری کھیت جل جائے گی۔ آدمی کو اپنی جس پیداوار کے اوپر امید ہوگی، امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ ابھی آموں کا سیزن ختم ہو رہا ہے۔ کیا تھا آموں کے سیزن میں؟ جن لوگوں نے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کیے تھے آموں کے ملوں کو خریدنے پر، ریٹ ڈاؤن ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیز ہوائیں چلتی ہے، فصل تباہ ہو جاتی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور ان سب آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری۔ یہ جتنے بھی حالات بن رہے ہیں، ان حالات کے اوپر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، آئندہ بھی اور زیادہ پیدا کیا جائے گا۔ آج جو ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے، اگلا ماحول اس سے بھی برا ہوگا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے حجاج بن یوسف کے ظلم کے بارے میں۔ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، بڑا ظالم تھا، ہزاروں نیک لوگوں کا قاتل، اللہ والوں کا دشمن۔ اس کے ظلم کے بارے میں لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ وہ اتنا بڑا ظالم ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو حضرت نے لوگوں سے کہا اصبروا، صبر کرو،
عنقریب ایسا زمانہ آئے گا یا آئندہ زمانہ ایسا ہوگا جو اس سے بھی زیادہ آزمائش کا ہوگا. ہر آنے والا زمانہ جانے والے زمانے سے بدتر ہوگا. ہر آنے والا ظالم جانے والے ظالموں سے بدتر ہوگا. تو آج ہم جو آزمائشیں دیکھ رہے ہیں، جو حالات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، آئندہ کے حالات تو اس سے برے آنے والے ہیں. پھر حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اسی حال میں پھر تم کو موت آئے گی، اور میں نے میرے نبی سے ایسا ہی سنا ہے. تو ان مصیبتوں کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے صبر سے کام لو. صبر کا مطلب ان مصیبتوں کے اوپر، ان مصیبتوں کا صبر سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنے کی محنتیں کرنا، اعمال صالحہ کی رغبت کرنا. اگر یہ مصیبتیں ہم کو اللہ سے نہیں جوڑ رہی ہے تو سمجھ لے کہ یہ مصیبت ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سامان. ان حالات کے اندر اگر کوئی آدمی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر رہا ہے تو پھر ایمان والوں کے لیے یہ کیا حالات ہے. اس سے بدترین حالات بھی اگر آ جائے تو ایمان والا فائدے میں ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو رہا ہے. یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا. بندوں کے لیے ایک نعمت ہے، ان بندوں کے لیے جو اس لاک ڈاؤن کی تنہائیوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بنیادی پوائنٹ سمجھتے ہیں. ورنہ اگر انسان زندگی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا تو وقت ویسے بھی برباد ہوگا آدمی کا. اسی لیے صبر کے ساتھ، صبر کا مطلب اللہ کے احکامات کو تلاش کرنا کہ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے کرنے کے کام کیا ہے. اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا. علماء بتائیں گے کہ ان حالات کے اندر کیا کرنا ہے، اور اعمال صالحہ کی جستجو کرنا، اعمال صالحہ کی رغبت کرنا، اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنانا. نماز پڑھنا یقیناً نیکی ہے، ذکر و اذکار کرنا یقیناً نیکی ہے، لیکن صرف نماز کو 100% نیکی سمجھ کر دیگر جو ذمہ داریاں اللہ نے بندوں پر رکھی ہے اس کو چھوڑ دینا یہ گمراہی کی بات. اپنے اعمال کو سدھاریں. خاندان میں یا جن لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں ہم ان کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں. باپ اگر ہے تو بیٹوں کے حقوق کے سلسلے میں، بھائی اگر ہے تو اپنے دوسرے بھائیوں کے حقوق کے سلسلے میں، بیوی اگر ہے تو اپنے شوہر کے حقوق کے سلسلے میں. اگر آپ مالک ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے حقوق کے سلسلے میں. آپ معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کے جو نیبرز ہیں، ان کے حقوق کے سلسلے میں آپ کو سنجیدہ ہونا ہے. اپنے جیسے جن لوگوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں فکر کرنی، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر، اپنا بیہیویئر کو چینج کرنے بدلنے کی فکر، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اس کی فکر، اور کب کیا کام کرنا ہے اس کی جستجو. اور یہ جستجو انسان کو علم دین کے بغیر نہیں آ سکتی. تو دین کا علم سیکھنے کی بھی فکر، روزانہ کچھ نہ کچھ دین کا علم سیکھنا، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنا، اپنے بچوں کے لیے ان کے دین و ایمان اور ان کے عقائد کی درستگی کی جستجو کرنا. ایسا نہیں کہ بس بچوں کو پیدا کر لیا چھوڑ دیا، بس اللہ تعالیٰ ہی ان کی تربیت کریں گے، اللہ ہی انہیں پالیں گے، اللہ ہی ان کو دین کا علم دیں گے. نہیں، وہ بچوں کی دین روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، آپ کی بھی اور آپ کے اولاد کی بھی. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنے بچوں کو روزی روٹی کے ڈر سے مت مارو. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی روٹی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی روٹی دیتے ہیں. تو روزی روٹی کی ذمہ داری تو اللہ کے ذمے، لیکن بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری یہ ہماری اپنی ذمہ داری. تو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر. اور جو حالات آئے زبان پر ایک ہی بول رہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں یہ مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اللہ نے ہمارے مقدر میں جو مصیبتیں رکھ دی تھی بس وہی مصیبتیں ہیں.
ہوا مولانا، اللہ تعالیٰ ہمارے کارساز ہے، اللہ ہمارے مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ جو حالات آئے ہیں، یہ جو پریشانی آئی ہے، اور اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کروڑوں لوگ 2 وقت کی روزی روٹی کے محتاج بن رہے ہیں، بڑی تیزی سے لوگوں کی جاب ختم ہو رہی ہے، لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہے، کمائی کے اسباب ختم ہو رہے ہیں، اور آنے والا وقت یہ اندیشے دے رہا ہے کہ آنے والا وقت اور زیادہ سنگین ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اور ساری امت کو بھی صبر کی تلقین نصیب فرمائے، اور ایسے وقت میں اسلام، شریعت، دین، اللہ کے نبی کرنے کے جو کام ہم کو بتا کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔